آج جب میں کام سے گھر واپس آیا تو صحن میں میری بیٹی کھڑی اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی اور دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ مجھے خوشگوار حیرت کا احساس ہوا تھا۔ آج تک میں نے اپنی بیٹی کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ جب سے میں نے اسے آگے پڑھانے سے انکار کیا تھا تب سے تو وہ ہر وقت بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی۔ میں بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے آگے پڑھنے لکھنے اور خود کو کسی قابل بننے کا کتنا بڑا شوق ہے، مگر پھر بھی میں ہر ایک چیز سے آنکھیں بند کر کے نظر انداز کر رہا تھا۔ یہ سب میں نے خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری کی حالت میں کیا تھا۔ کیا کرتا، ماریا کے علاوہ میرے اور دو بیٹے تھے جن کو پڑھانا لکھانا تھا اور جن کا مستقبل سنوارنا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کل کو میری طرح مزدوری کرتے پھریں اور زندگی کی خوشیوں سے محروم رہیں۔ میں جو اتنی عمر بڑھنے کے بعد بھی محنت مزدوری کر رہا تھا، مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں پڑھ لکھ نہیں سکا تھا، وقت پر کوئی ہنر نہیں سیکھ سکا تھا۔ نہ تو کوئی میرا ایسا مخلص تھا جو مجھے یہ سب سکھاتا اور نہ مجھے زندگی نے کبھی مہلت دی۔ سارا دن مزدوری کرتا اور گھر آ کر ایک وقت کی روٹی کھا لیا کرتا، بس یہی میری ہمیشہ سے زندگی تھی۔ اور پھر شادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں آئی تھی جو کہ کسی خوشبودار جھونکے کی طرح ثابت ہوئی تھی، مگر جلد ہی وہ خوشگوار لمحہ میری زندگی سے جیسے کسی نے ہاتھ بڑھا کر نوچ لیا تھا اور میں خالی دامن رہ گیا تھا۔ میرے دامن میں بہت سارے دکھ، گلے شکوے اور ان کے جذبات ہمیشہ کے لیے سو گئے تھے۔ میں نے با ہزار مشکل خود کو دوبارہ زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اللہ نے مجھے دو بیٹے اور ایک بیٹی کی رحمت سے نوازا تھا۔ بیٹی بڑی تھی اور دونوں بیٹے اس سے چھوٹے تھے۔ جب ماریا نے میٹرک کے بعد آگے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے اسے دکھی دل سے منع کر دیا تھا۔ بیٹا، اب میں مزید تمہاری پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ تمہارے دونوں بھائی بھی پڑھ رہے ہیں اور گھر کے اخراجات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ماریا نے خاموشی سے میرے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ وہ سیدھی سادی، اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی جس کے خوابوں کو میں نے بڑی بے دردی سے اس کی آنکھوں سے نوچ دیا تھا۔ میرا بڑا بیٹا ایف اے کر رہا تھا اور چھوٹا میٹرک میں تھا۔ اپنے بچوں کے لیے میں اوور ٹائم بھی لگانے لگا تھا، مگر جو بھی پیسے اضافی ہوتے وہ کبھی بیوی کے علاج معالجے پر خرچ ہو جاتے۔ اور اب تو میرا چھوٹا بیٹا بھی پچھلے کتنے دنوں سے بیمار تھا۔ اس کے پیٹ میں درد تھا۔ میں اسے 2 سے 3 بار سرکاری ہسپتال لے کر گیا، مگر وہاں پر کسی نے ہماری سننی نہیں کی۔ مجبوری میں مجھے اسے پرائیویٹ ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے اسے دوا دے دی اور اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ لکھ کر دے دیے کہ جنہیں دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اتنے مہنگے ٹیسٹ کروانا تو میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ دوا کھانے کے بعد اسے افاقہ ہو گیا تھا، مگر کچھ دن بعد پھر سے اسے بے تحاشا درد ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، اس کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ آج اپنی بیٹی کے چہرے پر اتنا دنوں بعد مسکراہٹ دیکھ کر میں خود بھی مطمئن ہو گیا تھا، ورنہ تو ہر وقت میرے دل پر ایک عجیب سا بوجھ طاری رہتا۔ کمرے میں آیا تو میری بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ جلدی سے میرے لیے پانی لے کر آئی اور پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے، آج کچھ لوگ آئے تھے ماریا کو دیکھنے کے لیے۔ کتنی دیر تک تو میں اپنی بیوی کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ ماریا کو دیکھنے کے لیے کون آیا تھا اور کیوں؟ وہ ہلکا سا ہنسی۔ آپ بھی نا کبھی کبھی بچے بن جاتے ہیں، ہر بات آپ کو سمجھانی پڑتی ہے۔ ارے ہماری ماریا جوان ہو گئی ہے، بھائیوں سے بڑی ہے اور اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اس لیے اسے دیکھنے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے ماریا کو پسند کر لیا ہے۔ مجھے تو وہ لوگ بہت اچھے لگے ہیں، محبت کرنے والے تھے۔ وہ عورت تو کتنی دیر تک ماریا کو خود سے لپیٹ کر پیار کرتی رہی۔ وہ لوگ ہمیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر گئے ہیں۔ یہ سب سن کر خوشی ہونے کے بجائے میں پریشان ہو گیا تھا۔ اب مجھے ماریا کی جہیز کی اور باقی ساری خرچوں کی فکر ستانے لگی تھی۔ تم ابھی ان لوگوں کو منع کر دو، ابھی ماریا کی عمر ہی کیا ہے؟ یہ سب کہتے ہوئے ایک پل کو میرا دل کانپا ضرور تھا۔ یہی تو عمر تھی ماریا کی، جتنی جلدی بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اور جو ماریا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جو آنکھوں میں چمک تھی، ان میں سے ایک پل کے لیے نظریں چرا کر رہ گیا۔ میری بیوی نے اس فیصلے پر احتجاج کیا۔ ان سے ملے بغیر، انہیں جانے بغیر آپ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ رشتہ بہت پسند آیا ہے، آپ سے ملتے رہیں، مگر میری نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ اور پھر یہ سلسلہ جیسے چل پڑا، کبھی کوئی ایک تو کبھی دوسرا رشتہ لے کر آنے لگے۔ ان میں سے کچھ شک نہیں تھا کہ وہ سب لوگ بہت اچھے
بہت چاؤ سے میری بیٹی کو کار لے کر جانے کی بات کر رہے تھے، مگر میں ہمیشہ ہی انکار کرتا رہا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا اور میں حالات کی چکی میں پستا چلا گیا۔ دن رات کی تمیز ختم ہو چکی تھی، بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح گھر کا چولہا جلتا رہے اور بچوں کا بھرم قائم رہے۔ ماریا کی خاموش نظریں اب میرے لیے ایک ایسا تازیانہ بن گئی تھی جن کا سامنا کرنے کی مجھ میں سکت نہیں رہی تھی۔ گھر کے کاموں میں خود کو اتنا مصروف رکھتی کہ جیسے اپنے اندر کے دکھوں کو تھکا دینے چاہتی ہو۔ میں دیکھتا تھا کہ کیسے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دے رہی تھی۔ یعنی دونوں بیٹوں کی تعلیم کا بوجھ، گھر کا کرایہ اور روزمرہ کے اخراجات، یہ سب ایک ایسی دلدل بن چکے تھے جس میں جتنا نکلنے کی کوشش کرتا اتنے ہی دھنستا چلا جاتا۔ مزدوری کے دوران جب کبھی کمر میں شدید درد اٹھتا کہ سانس پھولنے لگتی تو میں دیوار کا سہارا لے کر کچھ دیر رک جاتا۔ فوراً ہی اسد اور عدیل کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے۔ میں سوچتا اگر میں تھک کر بیٹھ گیا تو ان کا مستقبل اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی تو جیسے تیسے گزار لی تھی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یا حالات کے رحم و کرم پر رہیں۔ اسی تگ و دو میں کئی مہینے گزر گئے۔ فاقہ کشی کی نوبت تو نہیں آئی تھی، مگر آسودگی جیسے ہمارے گھر کا راستہ بھول گئی تھی۔ اسد کی طبیعت جو پہلے کبھی کبھار خراب ہوتی تھی، اب مستقل بنیادوں پر بگڑنے لگی تھی۔ اس کا وہ ہنستا کھیلتا چہرہ اب مرجھائی ہوئی کلی کی مانند ہو گیا تھا۔ پہلے پہل تو ہم نے اسے معمولی درد سمجھ کر ٹال دیا، مگر رفتہ رفتہ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی اور وہ کھانے پینے سے بھی قاصر ہو گیا۔ میں اسے لے کر محلے کے ڈاکٹروں کے پاس جاتا رہا۔ وہ سستی دوائیں دیتے رہے جن سے وقتی آرام تو آ جاتا، مگر مرض کی جڑیں موجود تھیں۔ میری بیوی رات بھر مسئلے پر بیٹھی آنسو بہاتی اور اسد کے سرہانے بیٹھ کر دم کرتی رہتی۔ پھر وہ سیاہ رات آئی جس نے میری ہمت کی آخری دیوار بھی گرا دی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب پورے محلے پر خاموشی طاری تھی۔ اچانک اسد کے کمرے سے ایک ایسی دلخراش چیخ ابھری کہ میرا دل دہل گیا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ بیڈ پر تڑپ رہا تھا۔ اس کا جسم کمان کی طرح ٹیڑھا ہو رہا تھا اور وہ درد کی شدت سے نڈال تھا۔ اس کی آنکھیں پتھر آ رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے گود میں اٹھایا۔ ماری اور اس کی اماں پیچھے روتی رہ گئیں اور میں اسے لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ سڑکیں سنسان تھی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے بوڑھے جسم کو کاٹ رہے تھے، مگر مجھے صرف اپنے بیٹے کی جسم کی تپش اور اس کی سسکیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ ہسپتال پہنچ کر جب ڈاکٹروں نے اسے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کیا تو مجھے کچھ دیر کے لیے اطمینان ہوا کہ شاید اب وہ محفوظ ہے، مگر یہ اطمینان بہت مختصر ثابت ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک جونیئر ڈاکٹر باہر آیا اور اس کے چہرے پر موجود سختی نے میرے اندر ایک انجانا خوف پیدا کر دیا۔ اس نے بڑی بے رخی سے بتایا کہ اسد کے گردے کا مسئلہ ہے، اب اس حد تک پڑ چکا ہے کہ بغیر آپریشن کے اس کا بچنا مشکل ہے۔ گردہ کام چھوڑ رہا ہے، ہمیں فوری سرجری کرنی ہوگی۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ آپریشن کریں، میرا بچہ بہت تکلیف میں ہے۔ اس نے ایک سارت نگاہ مجھ پر ڈالی اور کہا، پہلے ایڈوانس جمع کراؤ۔ آپریشن تھیٹر کی فیس، ادویات اور دیگر اخراجات کے لیے آپ کو ابھی اسی وقت بڑی رقم کا بندوبست کرنا ہوگا۔ جب تک ہسپتال کی رسید نہیں آئے گی ہم سرجری شروع نہیں کر سکتے۔ میری زبان کنگ ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، اسے اپنی غربت اور مجبوری کا واسطہ دیا۔ اس نے بتایا کہ ایک ادانی مزدور ہو اور اتنی بڑی رقم کا فوری بندوبست میرے لیے ناممکن ہے، مگر اس کے دل میں رحم کا ایک قطرہ نہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ ہسپتال کا قانون ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ادھر اسد کی درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی آواز اب مدھم ہوتی جا رہی تھی، جیسے زندگی کا اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہو، بے بسی کی اس پر انتہا ہو۔ جہاں پر ہر رات سبان نظر آ رہا تھا، مجھے معلوم ہوا کہ ہسپتال کے بڑے ڈاکٹر صاحب ابھی اپنے دفتر میں موجود ہیں۔ میں دیوانہ وار راہداریوں میں بھاگا۔ میرے پیروں میں موجود پرانی چپل ٹوٹ چکی تھی، میری پگڑی سر سے ڈھلک گئی تھی، مگر مجھے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ میں صرف اپنے بیٹے کی زندگی چاہتا تھا۔ میں نے جیسے ہی بڑے ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ دیکھا، میں نے بغیر اجازت اندر قدم رکھا۔ وہاں ایک صاحب کرسی پر بیٹھے کچھ فائلیں دیکھ رہے تھے۔ مجھے میں اب مزید بات کرنے کی شکت نہیں تھی۔ میرے پاس دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی اور نہ ہی جیب میں پیسے تھے۔ میں نے اپنی ساری عزت، اپنی انا اور اپنی سفید داڑھی کا بھرم ایک طرف رکھا اور ایک باپ کی آخری کوشش کی طرح پر تڑپ کر ان کے قریب پہنچا، سیدھا ان کے پاؤں میں گر گیا۔ میں نے ان کے جوتے پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا اب مر جائے گا، اس سے بچا لیں۔ میں آپ کا غلام بن کر رہوں گا، میں ساری زندگی آپ کی مزدوری کروں گا۔
بس میرے بچے کا آپریشن کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب میں بہت مجبور ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر میرے پاس ایک باپ کا تڑپتا ہوا دل ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ میں ان کے پاؤں سے لپٹ گیا، میرے آنسو ان کے جوتوں کو بھگو رہے تھے اور میری سسکیاں اس خاموش کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں وہاں ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح گرا ہوا تھا، جس کی آخری امید صرف وہ ایک شخص تھا۔ میں ڈاکٹر کے قدموں میں ڈھیر تھا، میری سفید داڑھی ہسپتال کے فرش کی دھول سے اٹی ہوئی تھی اور میری سسکیاں پورے کمرے میں ایک ماتم کا سماں پیدا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب جو اب تک اپنی کرسی پر ایک حکمانہ انداز میں بیٹھے تھے، میری اسی بے بسی پر کچھ دیر تو خاموش رہے۔ پھر ان کے لہجے میں وہی پیشہ ورانہ سختی ابھری۔ بابا جی، جذبات سے اسپتال نہیں چلتے، یہاں کا رول قانون بڑا واضح ہے، ہم نے لاکھوں روپے کی مشینیں اور ادویات لگانی ہوتی ہیں، آپ کو کم از کم آدھے پیسے تو ابھی اسی وقت کاؤنٹر پر جمع کروانے ہوں گے، تبھی میں تھیٹر میں داخل ہو سکوں گا۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے، آپ باہر جا کر پیسوں کا انتظام کریں۔ ان کے ان الفاظ نے میرے رہے سہے حوصلے بھی چھین لیے۔ میں نے تڑپ کر اپنا دایاں ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھا، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کو سہارا لیتا ہے۔ صاحب میں کہاں جاؤں؟ رات کے اس پیر کون مجھے لاکھوں روپے دے گا؟ میرا بیٹا دم توڑے رہا ہے، خدا کے لیے۔ ابھی میری بات ادھوری تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی نظریں میرے ہاتھ کی پشت پر تھم گئی۔ وہ نظریں جو اب تک فائل پر جمی تھی، اب ساکت ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ پر گوشت کا ایک ابھرا ہوا بدصورت اور گہرا جلن کا نشان تھا۔ وہ برسوں پرانا ہونے کے باوجود اپنی پوری وحشت کے ساتھ موجود تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اچانک میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ان کے ہاتھوں کی لرزش میں نے اپنے بوڑھے جسم میں محسوس کی۔ یہ نشان، ان کی آواز جیسے کہیں گہرائی سے آئی۔ یہ زخم آپ کو کیسے لگا؟ ان کے اس سوال نے میرے دماغ میں یادوں کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھا ہوا ماضی کی ان گلیوں میں چلا گیا، جہاں میں جوان تھا، توانا تھا اور اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ زندگی کے خواب بنا رہا تھا۔ یہ لگ بھگ 25-26 سال پرانی بات ہے۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور شہر کے ایک بہت بڑے رئیس، جنہیں سب صاحب کہتے تھے، کہ بنگلے پر مجھے چوکیدار کی نوکری مل گئی تھی۔ میری بیوی جو سگڑ اور محنتی تھی، اسے بھی بیگم صاحب نے گھر کے اندرونی معاملات سنبھالنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہ گھر ہمارے لیے ایک پناہ گاہ تھا۔ صاحب اور بیگم کا ایک ہی بیٹا تھا، چھوٹا سا نومی، جو پورے بنگلے کی آنکھ کا تارا تھا۔ وہ اکثر میرے پاس آتا، میری وردی کی پٹیاں کھینچتا اور اپنی توتلی زبان میں مجھے چچا کہہ کر پکارتا۔ پھر وہ قیامت خیز دوپہر آئی۔ صاحب اور بیگم کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے۔ بنگلے کے باورچی خانے میں شارٹ سرکٹ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ شعلوں نے پورے نچلے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نوکر چاکر اپنی جانیں بچانے کے لیے باہر کی طرف بھاگے۔ چیخ و پکار مچ گئی۔ میں باہر گیٹ پر تھا جب میں نے اوپر والی منزل سے ایک بچے کی دل دوز چیخ سنی۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ سب کہہ رہے تھے اندر مت جاؤ، چھت گرنے والی ہے، مگر مجھے اس وقت اپنی جان نظر نہیں آئی۔ مجھے صرف وہ معصوم بچہ نظر آ رہا تھا جو آگ کے حصار میں قید تھا۔ میں نے پاس پر بوری کو پانی کے ٹینک میں بھگویا، اسے اپنے سر پر ڈالا اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے شعلوں کے اندر کود گیا۔ دھواں اتنا تھا کہ کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، سیڑھیاں جل رہی تھی، لکڑی کے ٹکڑے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ میں ہانپتا ہوا اوپر پہنچا تو دیکھا نومی ایک کونے میں چھپا رو رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور واپس پلٹنے لگا۔ اچانک چھت کا ایک جلتا ہوا شہتیر میرے اوپر آ گرا۔ میں نے بچے کو بچانے کے لیے اسے اپنے دائیں ہاتھ پر روک لیا۔ گوشت کے جلنے کے وہ بدبو اور جان لیوا درد میں آج بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ میرے ہاتھ جھلس رہے تھے، مگر میں نے بچے کی گرفت ڈھیلی نہیں ہونے دی تھی۔ میں اسے لے کر جب باہر نکلا تو میری قمیض جل چکی تھی اور ہاتھ کا گوشت پگھل کر ہڈی سے جل لگا تھا، مگر نومی محفوظ تھا۔ بیگم اور صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے مجھے اپنے محسن مانا۔ انہوں نے میرے زخم کے علاج کروانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ وہ مجھے پر اپنی جان چھڑکنے لگے تھے، مگر انسانیت فطرت بھی عجیب ہے۔ کچھ عرصے بعد گھر کا ایک رشتہ دار کی سازش نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک انتہائی قیمتی ہیروں کا ہار غائب ہو گیا اور اس رشتہ دار عورت نے بڑی صفائی سے الزام مجھ پر اور میری بیوی پر لگا دیا۔ کہنے لگی یہ غریب لوگ ہیں، احسان کا بدلہ چوری سے دے رہے ہیں۔ مالکان کی آنکھوں پر شک کی پٹی بن گئی۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ہمیں پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی اور ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں صفائیاں دوں۔ میں نے اپنا جھلسا ہوا ہاتھ دکھا کر صرف اتنا کہا، بیگم صاحبہ، اس ہاتھ نے آپ کے جگر کے ٹکڑے کو آگ سے نکالا تھا، وہ آپ کے ہیرے چرانے کے لیے کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ ہم وہاں سے نکل آئے
اور پھر کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب میں نے یہ داستان سنائی تو کمرے میں ایک خاموشی چھا گئی۔ مجھے اپنی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ میں نے سر اٹھا کر ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھے اور میرے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ چاچا، وہ بچہ جس کی زندگی آپ نے اپنے ہاتھ جلا کر بچائی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ میں ہی وہی نومی ہوں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا قدرت کا انتقام اور انعام اتنا بھیانک اور اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے میرا وہ جھلسا ہوا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگایا۔ چاچا، مجھے معاف کر دیں، میرے خاندان کو معاف کر دیں۔ آپ کے جانے کے محض 2 ماہ بعد وہ ہار مل گیا تھا اور وہ اس رشتہ دار عورت نے اپنے پاس چھپایا ہوا تھا تاکہ آپ کو بدنام کر سکے۔ جب ابا جی کو سچ معلوم ہوا تو وہ پاگلوں کی طرح آپ کو ڈھونڈتے رہے۔ انہوں نے شہر کا کونا کونا چھان مارا، اخباروں میں اشتہار دیے، مگر آپ کہیں نہیں ملے۔ ابا جی اپنی آخری سانس تک پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے اس شخص کی دیانتداری پر شک کیا جس نے میرے بیٹے کو زندگی دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً اٹھ کر نرس کو آواز دی۔ ان کلیجے پر ایک حاکم کا نہیں بلکہ ایک خدمت گزار بیٹا تھا۔ فوراً اسد کو آپریشن تھیٹر لے جاؤ۔ تمام سینئر سرجن کو کال کرو۔ یہ میرے بھائی کا آپریشن ہے۔ اور سنو، اس کیس کی کوئی فائل، کوئی رسید نہیں بنے گی۔ یہ میرا ذاتی مریض ہے۔ اس کے تمام اخراجات میری زندگی کا قرض ہیں۔ اگلے چند گھنٹے میرے لیے کسی کرشمے سے کم نہ تھے۔ جس بیٹے کے لیے میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اسے بچانے کے لیے اب شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر اپنی تمام تر صلاحیتیں وقف کر چکا تھا۔ میں اسپتال کی مسجد میں سجدے میں گر رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ وہ بیج جو میں نے 25 سال پہلے بویا تھا، آج اس نے ایک تناور درخت بن کر مجھے سایہ فراہم کیا تھا۔ آپریشن کامیاب رہا۔ جب اسد کو ہوش آیا تو ڈاکٹر صاحب خود اسے دیکھنے آئے۔ انہوں نے صرف اسد کو مفت علاج کیا، بلکہ جب انہیں میری بیٹی ماریا کے بارے میں پتہ چلا تو ان کی آنکھوں میں ایک نیا عزم چکا۔ انہوں نے ماریا کی تعلیم کا تمام بوجھ اپنے کندھوں پر لے لیا۔ انہوں نے کہا، چاچا، جس طرح آپ نے میرے خوابوں کو آگ سے بچایا تھا، اب ماریا کے خوابوں کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ چند ہی مہینوں میں حالات بدل گئے۔ ڈاکٹر صاحب کی کوششوں سے ماریا کے لیے ایک نہایت اعلیٰ اور شریف خاندان کا رشتہ آیا۔ وہ خود ایک بڑے بھائی کی طرح ماریا کی شادی میں پیش رہے۔ جس جہیز کی فکر میں گھر رہا تھا، وہ سب انہوں نے اپنی طرف سے تحفے کے طور پر ماریا کو دیا۔ میری بیٹی جس کی آنکھوں میں نے خواب نوچ لیے تھے، اب ایک معزز گھرانے کی بہو بن کر رخصت ہو رہی تھی۔ آج میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا، اسد اب تندرست ہے اور اسکول جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ماریا اپنے گھر میں آباد ہے۔ میں اپنے اس جھلسے ہوئے ہاتھ کو دیکھتا ہوں تو مجھے فخر ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک زخم کا نشان نہیں، یہ اللہ کا وہ دستخط ہے جو اس نے میری تقدیر پر کیا تھا۔ سچا انسان نیکی کر کے بھول جاتا ہے، مگر وہ ذات کبھی نہیں بھولتی۔ ایک شام جب میں اسد کے ساتھ گھر کے باہر بیٹھا اسے اسکول کا سبق یاد کروا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کی چمکتی ہوئی گاڑی ہمارے کچے مکان کے سامنے آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے اترے تو ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات اور ایک چابی تھی۔ انہوں نے میرے پاس آ کر میرے ہاتھ چوما اور کہا، چاچا، آپ نے جو زخم کھایا تھا اس کی قیمت تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں چکا سکتی، مگر اب میں آپ کو دوبارہ مزدوری کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ان بوڑھے ہاتھوں نے بہت بوجھ اٹھا لیا، اب ان کے آرام کا وقت ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے گلی کے کونے پر موجود ایک نئے بنے ہوئے شٹر کے پاس لے گیا۔ جب انہوں نے چابی سے تالا کھولا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ ایک بہترین جنرل اسٹور تھا جس کی الماریاں ہر طرح کے سامان سے بھری ہوئی تھی۔ دکان کے اوپر ایک خوبصورت بورڈ لگا تھا جس پر بڑے حروف میں لکھا تھا، دیانتدار چچا کی دکان۔ یہ کیا کیا ہے بیٹا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، چچا، یہ آپ کا اپنا روزگار ہے۔ اب آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا تپتی دھوپ میں اینٹیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہاں عزت سے بیٹھیں، اسد اور عدیل آپ کے ساتھ ہاتھ بٹائیں گے اور آپ کا گھرانہ اب کبھی کسی محرومی کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ دکان آپ کی اس دیانتداری کا ایک چھوٹا سا تحفہ جسے میرے خاندان نے برسوں پہلے ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے دکان کے اندر قدم رکھا تو وہاں کی ترتیب اور سامان کی بہتات دیکھ کر میری آنکھوں سے بھی اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ یہ صرف ایک دکان نہیں تھی، یہ میری کھوئی ہوئی ساکھ اور میری برسوں کی محنت کا ثمر تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے صرف دکان ہی نہیں دی تھی، بلکہ گھر کے کچے کمروں کو پکا کروانے اور ان میں بنیادی ضرورت کا سامان رکھنے کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ دل جو پڑھائی میں اچھا تھا، اسے شہر کے بہترین کالج میں داخلہ مل گیا اور اس کے تمام تعلیمی اخراجات ڈاکٹر صاحب نے اپنے ذمہ لے لیے۔
اب میری زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ میں صبح سویرے نہا دھو کر اپنی دکان پر جاتا، جہاں محلے بھر کے لوگ مجھ سے سامان خریدنے آتے۔ میری دیانتداری اور سچائی اب پورے علاقے میں مشہور تھی۔ لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ماریہ جب بھی اپنے سسرال سے ملنے آتی، ان کے چہرے پر سکون اور خوشحالی دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا۔ اکثر کہتی، ابا اللہ نے ہماری سن لی، ہماری آزمائش ختم ہو گئی۔ اسد اب مکمل طور پر تندرست تھا اور دکان کے حساب کتاب میں میرا ہاتھ بٹاتا۔ ایک دن جب میں دکان پر بیٹھا تھا، میں نے اپنے اس جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ اب وہ نشان مجھے تکلیف نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ مجھے اس معجزے کی یاد دلاتا تھا جو اللہ نے میری زندگی میں برپا کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس دن میں اپنی جان بچائی ہوتی اور اس بچے کو آگ سے نہ نکالا ہوتا، تو شاید آج میں کسی فٹ پاتھ پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا۔ لیکن کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور گھوم پھر کر کسی نہ کسی صورت میں آپ کے پاس واپس ضرور آتی ہے۔ آج میرا گھر آنا ہنستا کھیلتا، میرے بیٹے پڑھ رہے، میری بیٹی آباد ہے اور میرے پاس ایک باعزت روزگار ہے۔ میں ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری سفید داڑھی کا بھرم رکھ لیا اور مجھے اس شخص سے ملوا دیا جس کی زندگی میں نے بچائی تھی۔ زندگی اب ایک پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی ہے، جہاں اب کوئی خوف نہیں اور نہ ہی کوئی بوجھ، بس اطمینان ہی اطمینان ہے۔